اللہ کا ماننے کا اعلان کر کے بھی ایک بات بھی نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں، نہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے پہ آنے تھے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو یہ انسانوں کو فکر کی ضرورت ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر کیسے آ رہے ہیں۔ اس فکر کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کے اوپر، ہماری غلطیوں کے اوپر، ہماری غفلت کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما۔ یہ انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، گریہ زاری کر کے، التجا کر کے، گڑ گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت انشاءاللہ جوش میں آئے گی اور رحمت کے فیصلے آ جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات ہیں، بیماریاں بے شمار، طرح طرح کی بیماریاں، اور ایسی بیماریاں جن کو پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں، وہ بیماریاں بھی زیادہ، جن کا کبھی نام نہیں سنا وہ بھی بیماریاں، اور دنیا پریشان ہے۔ اسپتالوں والے بیچارے پریشان ہیں، اور وہاں علاج کے پورا اوزار، پوری مشینری دستیاب تک نہیں پائی جا رہی ہے۔ اللہ کیسے حالات ہے امت پر، لیکن امت پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رونے والے پھر بھی نہیں ہیں، نہ اوپر والے نہ نیچے والے، نہ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس سے باہر بات ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں، قوم بھی اللہ کی طرف۔ اور قحط کا سما ہے، بارش نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ بارش ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت والی بارش سے ان ساری وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو رحمت کی بارش سے دھو ڈالتا ہے۔ سب کو سکون مل جائے گا، سب کو راحت مل جائے گی۔ بارش بھی نہیں ہے، ناپید ہے، قحط ہے، لیکن دنیا اللہ کی طرف متوجہ نہیں، یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ بارش نہ ہونا بھی ایک عذاب ہے، بارش کا نہ ہونا بھی ایک مصیبت ہے، بارش کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، لیکن قوم کا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، اللہ کی طرف گریہ زاری نہ کرنا، اللہ کے حضور نہ رونا، یہ اس سے بڑی ایک مصیبت ہے۔ یہ تو ایک بڑے عذاب کی پیش خیمہ ہے کہ کہیں کوئی بڑا عذاب ہمیں آ کر تباہ نہ کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ اس لیے قوم کو اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر کیسے آ رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور وہ رب قرآن میں کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا ہے کہ بحر کے اندر جو بربادیاں نظر آئیں گی، سمندر کے اندر اگر جو بربادیاں نظر آئیں گی، بحر کے اندر، بر کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ فرمایا یہ سارا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسانوں کو متنبہ کر کے فرمایا بر تو بر، بحر کے اندر بھی تباہی آتی ہے، انسانی اعمال اور انسانی کردار اور کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو انسان کے اوپر یہ حالات سارے انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر اللہ کی طرف رونا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے گریہ زاری کر کے رو رو کر مانگنا پڑے۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور میں نے عرض کیا بڑا پیزاب کہیں نہ آ جائے، اللہ بچائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں، اللہ کی طرف جدھر سے رحمتیں آتی ہیں ادھر کوئی متوجہ نہیں ہے،
کوئی روتا نہیں ہے، گریہ زاری نہیں کرتا ہے جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور ہمیں افسوس کا اس سے کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی نیچے والے اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے بہت اسباب مل گئے، اپنے سے باہر ہو گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اور ارباب اقتدار کے جملے نظر آتے ہیں، تھوڑی بہت بارش بادل آ جائے ہم مصنوعی بارش برسا ہی دیں گے۔ تمہاری مصنوعی کاموں میں وہ رحمتیں نہیں جو رب العالمین کی قدرت کی رحمتیں میں ہوتا ہے۔ رب کی طرف رونے کو چھوڑا، کہتے ہیں ہم بارش برسائیں گے، کہتے ہیں لوگوں کو بھی کہو، خود بھی کہو، گریہ داری کرو، رو اللہ سے مانگو، اصل بارش ہوگی، اصل اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت ہوگی تو فائدے ہوں گے۔ تمہاری مصنوعی بارشوں سے کوئی فائدہ، بلکہ مصنوعی سے اللہ اور زیادہ وبائیں پھیلا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا مقابلہ کرتے ہو۔ جو کام تمہارے زمین پہ کرنے کے ہیں توبہ کے، وہ تو کرتے نہیں ہو، جو زمین پہ گڑ گڑانے کے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہو، گریہ زاری کے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے وہ کرتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں بارش اللہ نے نہیں برسائی، ہم برسا دیں گے مصنوعی۔ او خدا کا بندو، اللہ کا مقابلہ نہ کرو، اللہ کے آگے رو، یہ باتیں چھوڑو، یہ فضولیات کی ہیں، یہ تکبر کی ہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ امت اس وقت وباؤں میں، بلاؤں میں مبتلا ہے، اور بارش کے نہ ہونے کے قحط کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں کا شکار ہے۔ اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پھر اگلا طوفان لوگ پیشن گوئیاں چھوڑنے والے چھوڑتے ہیں، توبہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ پانی زمین کی انتہائی گہرائی میں چلا گیا۔ اچھا، اتنی مشینیں لگا دی ہیں اور اتنے ہزار مشینیں لگائی ہیں جگہ جگہ، پانی کی تہ کا پتہ کیا، پانی بے انتہا نیچے چلا گیا۔ پانی تو نیچے ہو جائے گا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا جب تم بدماشی کرو گے تو اللہ رب العالمین اس پانی کو گہرائی میں اتار دے گا۔ اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ فرمایا اللہ اس پانی کو نیچے سطح میں لے جائے گا، تم میں سے کس کی طاقت اوپر لا کر دکھائے۔ یہ تو اللہ نے چیلنج کیا ہے ہمیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ تکبر کے جملوں سے، باز آ جاؤ غرور سے، باز آ جاؤ نافرمانی سے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارے اسباب فیل، تمہاری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، تمہارے ساری ترقیاں پذیر ملک زیرو پہ چلے جائیں گے جب تک اس کی رحمت نہ ہو۔ کیسے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ فرما دیا اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، پانی تہ میں تہ نیچے چلا جائے، بتاؤ کون ہے یہ جاری چشمہ لا کر دکھائے؟ کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں، تو بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ہم نے مقابلے شروع کر دیے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں، دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، فضولیات کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، غیبت میں لگے ہوئے ہیں، بہتان تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں، الزام تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ غفلت کی عجیب زندگی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیو، سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ کام اللہ کے بغیر نہیں حل ہو سکتے ہیں، مصنوعی بارشوں سے نہیں ہوگا، کہیں اور زیادہ بڑا وبال نہ آ جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہوگا اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی حالات آ گئے، بنی اسرائیل تھے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، بنی اسرائیل تڑپنے لگے۔ اگرچہ تھوڑی بہت انہوں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری تابعداری کی تھی، لیکن انسان غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب غفلت ہوئی ان سے، کھا کر غافل بننے لگے، اللہ نے بارش روک دی، پانی ختم۔ اب ان کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، آج بھی ہوتا ہے قوم کے پاس، اگر پیغمبر ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو قوم پیغمبر کو کہتی ہے پیغمبر اللہ سے دعا کرو، ہم بھی دعا کریں، تعلیمات یہی ہے۔ یا پھر پیغمبروں کے نائبین سے بات کی جاتی ہے، علماء کرام سے دعا کرو جی اللہ رحمت کرے۔ تو بنی اسرائیل میں سخت ترین قحط آیا،
7 बार, बारिश है ही नहीं, पानी है ही नहीं, दुनिया तड़पने लगी। अल्लाह ने फरमाया ताकत मेरी है, कुव्वत मेरी है, मेरे आगे आजिज़ बनो, मेरी इताअत में आओ। कौम तड़प कर मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिर हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गिरियाजारी करके, रो रो कर, नमाजें पढ़कर अल्लाह से मांगा। कौम ने मांगा, कुरान ने उसका जिक्र किया, अल्लाह ने अता भी किया है, नकद 1 मिनट में अता किया है। एक मौके पर जब तड़प कर अल्लाह से मांगा तो कौम ने कह दिया मूसा हम आपकी तो इत्तिबा कर चुके हैं, लेकिन अब इतनी मुश्किलात का से 2-4 हैं, पानी नहीं है, बारिश नहीं है। पैगंबर ने जिस वक़्त दुआएं शुरू की, कुरान ने जिक्र किया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और फरमाया उम्मत के सामने उलमाए किराम इस बात को रखो कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा पानी, अपनी कौम के लिए मांगा, खुद भी शामिल, लेकिन या अल्लाह कौम के ज़ईफ़ परेशान हैं, कौम की औरतें और बच्चे बिलबिला रहे हैं, या अल्लाह वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तड़प कर मांगा किससे? अल्लाह से। मुकाबले नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आजिज़ है अल्लाह तू ही अता कर। पहले भी आजिज़, अब भी आजिज़, जो तूने दिया उसमें भी हम आजिज़, जो तूने नहीं दिया हम उसमें भी आजिज़ हैं। हम हर हाल में अल्लाह के आजिज़ हैं, मुख्ताज हैं। पैगंबर भी तड़प कर दुआएं करने लगा, कौम ने भी दुआएं की हैं, अल्लाह ने नकद बदला दिया। फरमाया पैगंबर परेशान न हो, बादल बाद की बात है, कौम इधर खड़ी है बेचारी परेशान है, पानी नहीं है, पीने को तरस रही है, पीने का पानी भी नहीं था, प्यासी तड़प रही थी कौम। फरमाया फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ने फरमाया लाठी तेरे हाथ में है ना, इस लाठी को, ये सामने पत्थर रखा हुआ, इतना सा पत्थर था, बाद में वही पत्थर उठाकर आगे पीछे होता था, इतना सा पत्थर। फरमाया पत्थर पर बिस्मिल्लाह करके लाठी मारो, लाठी मारी, नतीजा कुरान कहता है फ़कुलना, हमने कहा इज़रिब बिअसाकल हजर, इस पत्थर पे अपनी लाठी को जरा मार, मारी, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, फन फजरत, फा नतीजा, फौरन मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने फरमाया लाठी मार, लाठी मारी, नतीजा इतने से पत्थर से अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए हैं। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, उससे फूट पड़े 12 चश्मे, इतना पत्थर है चौकोर मुरब्बा, और मुरब्बे चश्मे से 3 नाले इधर जा रहे हैं, जैसे पाइप लगा हो ना, नाला जा रहा है इधर से, इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 12 चश्मे। 12 कबीले थे बनी इसराइल के। फरमाया 3 कबीले इस तरफ, 3 कबीले उस तरफ से पियो, 3 कबीले इस तरफ से, 3 कबीले इस तरफ से, कोई रश नहीं, कोई इज्तिहाम नहीं, कोई डकम पहल नहीं, कोई परेशानी नहीं, मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने अता कर दिया, लो पियो। वादी में मौजूद थे, अल्लाह ने फरमाया पैगंबर अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। पैगंबर में ऊपर से बारिश भी बरसा कर पानी दे सकता था, लेकिन बारिश दे देता ना, ये वादी सीना था, इनके पास मकान नहीं थे, इनके पास खेमे नहीं थे, ये तो फिरौन से निकल कर बेचारे यहाँ आकर रुके थे आपके कहने से। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम बारिश इसलिए नहीं बरसाई, भीग जाएंगे, तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पानी चाहिए ना, पानी मैंने वाफर दे दिया एक पत्थर से, इतना सा पत्थर रखा हुआ, 12 कबीले पी रहे हैं, और कुल बनी इसराइल 6,72,000 थे, आराम से पी रहे हैं, जरूरत पूरी हो रही है। पूरी करने वाला कौन? लेकिन मुतवज्जे अल्लाह की तरफ होना पड़ेगा ना, उसी तरफ तवज्जो करेंगे तो रहमत आएगी, उसी की तरफ रहमत मुतवज्जे होंगे तो रहमत आती है। आराम से पानी पियो। अब पानी पीते, वुज़ू करते, गुस्ल करते, खाते पीते, मज़े करो, और जब जाते थे चलो जी आगे जाना है, उसी पत्थर को उठाकर ऊँट के ऊपर रख देते, वो पत्थर जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ती पत्थर को नीचे रखते कि यहाँ पत्थर को ऊंची जगह यहाँ रखो ताकि सारे लोग मैदान से इधर उधर से आ सकें, पत्थर को वहाँ रखते, पत्थर से नाला बहने लग जाते हैं, 12 नाले, टूटियाँ, लो भाई पानी पियो। कहाँ से आ रहा है?
وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کی قدرت کے محتاج ہیں۔ یہ پتھر میں کہاں سے نہر آئی ہوئی ہے پتھر کے اندر اور آگے پانی جا رہا ہے 12 کے 12 چشمے؟ وہ اللہ وہ بڑا قادر قیوم ہے، وہ کہتا ہے اسباب کا میں محتاج نہیں کہ پیچھے جھیل ہوگی تو پانی جائے گا اور تھوڑا استعمال کرو جھیل ختم ہو جائے گی، تھوڑا استعمال کرو ڈیم خشک ہونے والے ہیں۔ نہ 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 نہ، فرمایا میری رحمت کے ڈیم خشک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تم استعمال کر کے دیکھو، چھوٹا سا پتھر 6,72,000 قوم سیراب ہو رہی ہے، صبح شام رات دن روز مرہ پتھر کو اٹھاتے ہیں، پتھر پتھر ہی ہے، رکھتے ہیں وہ پانی دینے لگ جاتا۔ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے۔ دینے پہ آئے تو ایسے دے دیتا ہے، لیکن مانگنا کس سے پڑے گا؟ اللہ سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، گریہ زاری کے ساتھ تڑپ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو مزے کرو اللہ کی عطا سے، یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ لیکن ایک بات ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بدماشی کرتے ہوئے فساد کرتے ہوئے دنگا فساد کرتے ہوئے زمین پہ مت چلو پھرو، میری نافرمانی کرتے ہوئے نہ پھرو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ زمین میری بدماشی تمہاری، کھاتے میرا بدماشی کرتے ہو زمین پہ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت چلو، غرور و تکبر کرتے ہوئے مت چلو، عیاشی اور بدماشی اور یعنی کرتے ہوئے مت چلو۔ فرمایا باقی کھاؤ پیو میری عطا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا نصیب فرمائے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ آج قوم کے اوپر کتنے عرصے سے بارشیں نہیں، تو روزانہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی پرنٹ میڈیا شور یہ کر دیتا ہے جی دھند کا راج ہے، دھند کا راج ہے تو مسلمان کس کے لیے ہے؟ او جی گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں، نمونیا بہت زیادہ پھیل گئی ہے، فلاں زیادہ ہو گیا جی، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان سارے حالات میں سچے دل سے تڑپ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ رحمت کی بارش بھی دے گا، اور رحمت کی بارش سے ان وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو دھو بھی ڈالے گا انشاءاللہ۔ وہ بڑا کریم ہے، لیکن مانگنا اس سے پڑے گا، تڑپ کر مانگنے سے وہ دے دیتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے سے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے اذا رفع عبدی یدیہ، جب بندہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اور فیقول، اور زبان سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یہ کر، ایک دفعہ یا اللہ یہ کر، یا اللہ یہ کر، تیسری دفعہ کہتا اللہ کہتے مجھے شرم آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں اب یہ بندہ ایک دفعہ تڑپ کر مجھے پکار چکا، دوسری طرف تڑپ کر مجھے پکارا، تیسری دفعہ مجھے ہی پکارا، اس کے نزدیک پکارے سننے والا اللہ ہی ہے، مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، رحمتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب میں کیسے اس کے ہاتھوں کو حالی لٹاؤں؟ لیکن ہاتھ اٹھائے کون؟ وہ کہ دنیا اٹھاتی ہی نہیں ہے، دیگر چیزوں میں، دنیا کے اسباب میں مغرق ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ یہ جو کھانا پینا چلتا ہے تھوڑا بہت یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں تکلیف اور رنج پہنچتی ہے فرمایا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ رب تو رحیم ہے، رب تو کریم ہے، وہ تو رحم کے طور پر چلتا ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے لیے حالات بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے صحیح اعمال، اخلاص والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تلجروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین رحمت کی بارش دے گا۔ تڑپ کر اللہ سے مانگنا، ہر بندہ تڑپ کر اللہ سے ہی طرف رجوع کرے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے
اور جب گنہگار تڑپ کر مانگتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، اللہ اس کی زیادہ سن لیتا ہے، کہتا واہ میرا بندہ واپس تو آ گیا میرے در پر، اس کی زیادہ سنتا ہے وہ۔ یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا، ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کوئی ہم جیسا ہے، جیسے میں ناراض ہو گیا تو میں نہیں دوں گا، نہ 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 نہ، ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم المکرمین ہے، وہ بن مانگے دیتا ہے، مانگنے سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، سب کی سنتا، ہماری بدعمالیوں کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، وہ ہر گنہگار کی سنتا ہے۔ حدیث میں سننے کے اعتبار سے بات آ گئی، بات کی اگلی نشست میں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے مختصر، فرمایا ایک آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا بنی اسرائیل میں، سابقہ امتوں میں، اس کو گھوڑے کے اوپر تھا یا گدھے پر تھا، سواری پر، اپنے ساتھ کھانا بھی ساتھ رکھ لیتے تھے، ساتھ پانی بھی تھا۔ گدھے پر سواری کرتے 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 دوپہر کو ایک جگہ تھکا ہوا کہتا ہے آرام کرتا ہوں، تھوڑا سا کیلولا کروں گا، اٹھوں گا، پھر جاؤں گا۔ وہ تھکا ہوا جا کر سواری اس نے ایسے کھڑی کی ہے، سایہ دار درخت نظر آیا، ٹیک لگا دیا، ٹیک لگا، آنکھ لگی، آنکھ ایک تھوڑی دیر بعد کھل گئی، کھلی دیکھا سواری ہی نہیں ہے، سواری ادھر ادھر ہو گئی ہے، سواری کے اوپر کھانا بھی، سواری کے اوپر پانی بھی، سب غائب، صحرا ہے۔ فَإِذَا هُوَ بِأَرْضٍ فَلَّاتٍ، گم شدہ جنگل اور راستے بیابان ہیں، سواری گم، یا اللہ اب کیا، نہ بندہ نہ بندی کی ذات، نہ کھانا نہ پینا، ارض فلات ہے، پانی نام کی چیز قریب نہیں ہے، اور ساتھ دھوپ ہے، گرمی ہے۔ اٹھا سواری کو تلاش کرنے کے لیے، کبھی ادھر دوڑا کہ سواری چرتے چرتے ادھر گئی ہوگی، ادھر نہیں گئی، پھر ادھر دوڑا، پھر ادھر دوڑا، ادھر ادھر دوڑا، پیاس خوب لگی، تڑپنے لگا پیاس سے، ہائے اللہ مر رہا۔ تو اتنا کادل آتش، قریب تھا کہ پیاس اس کو ہلاک ہی کر دیتی، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ واپس آیا، کہتا ہے مرنا تو ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پیاس شدت کی ہے، موت ہے، چلو واپس اسی درخت کے سائے کے نیچے تو مر جاؤں نا، سائے میں پڑا رہوں گا، کوئی گزرنے والا گزرے گا تو لاش کو دفن کرے گا، جو ہوگا اب میں کیا کروں۔ بے آسرا، بے سہارا، نا امید آ کر لیٹ گیا، تھکا ہوا، پیاس کی تھکاوٹ سے بھی ادھر دوڑا سواری کے لیے، تھکا ہوا، ایسے آنکھ لگی دوبارہ کھل گئی، لیکن اللہ سے مانگتے مانگتے، یا اللہ میں غرق ہو گیا ہوں، یا اللہ مر گیا ہوں، بس میرا کوئی آسرا نہیں تیرے بغیر، تو ہی کچھ کرے تو کرے، نہیں تو میں مرنے والا ہوں۔ بس ایسے باتیں کرتے کرتے اللہ سے سو گیا، سو کر اٹھا، آنکھ کھلی تو پاس سواری کھڑی ہے، سواری بھی پاس کھڑی ہے، سواری پر کھانا بھی موجود، پانی بھی موجود، اس نے آنکھ کھولی، سواری پاس دیکھی ہے۔ عجیب بات، خوشی ہوتی پھر بندے کو نا، اور یہ خوشی سے اتنا آگے نکلا ہے، یہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، خوشی میں کیا کہہ گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، او اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا کیا تھا، تو میرا رب ہے، اوے تو نے رب کر کے دکھایا، میں تیرا بندہ، تو نے بندے پر کتنا کرم کیا ہے، لیکن خوشی کے مارے جملہ، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جملہ اس نے غلطی کی، فرحن لشدت الفرح، خوشی کی انتہا کی وجہ سے دماغ ہی کام نہ کر سکا، اتنی انتہا خوشی میں، تو کتنا خوش ہوا یہ، اور خوشی کے اللہ رب نے فرمایا اخطا ربی، میرا بندے کی زبان لڑکھڑا گئی ہے، رب کہتا میرے بندے کی زبان لڑکھڑا گئی ہے، بات جملہ اور کرنا تھا، کہہ گیا، اور لیکن نبی کریم اللہ نے پھر فرمایا نبی امت کو بتا دو کہ میں ہر ایک کی سنتا ہوں، جتنا یہ گمشدہ سواری والے کی سواری ملی، کھانا ملا، پانی ملا، اتنی خوشی اس کو نہیں ہوئی ہے جتنی میرا بگڑا ہوا بندہ میرے در پہ آ کر روتا مجھے ہوتی ہے۔
آؤ تو صحیح میرے در پہ. آتا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سنتا نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا ہے؟ سب کی سنتا ہے. گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو, اللہ سے رو کر مانگو, اللہ عطا کرے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور رحمت والی بارش نصیب فرمائے. تڑپ کر دعا کرنی ہے.